پراسرار جنگل۔ ریاض ایک مہم جو اور بہادر نوجوان تھا۔ اسے ہمیشہ نئی جگہوں کی تلاش رہتی تھی۔ ایک دن اس نے سنا کہ اس کے گاؤں کے قریب ایک ایسا جنگل ہے جہاں جانے والا کبھی واپس نہیں آتا۔ گاؤں کے بزرگوں نے اسے خبردار کیا، مگر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اپنے دوست حارث کے ساتھ جنگل کی طرف چل پڑا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی دونوں کو ایک عجیب خاموشی نے گھیر لیا۔ ہوا رک چکی تھی، درخت سائے کی مانند کھڑے تھے اور پرندے بھی چپ تھے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھے، ایک ہلکی سرگوشی سنائی دینے لگی۔ کیا تم نے بھی سنا؟ حارث نے کانپتی آواز میں کہا۔ ریاض نے سر ہلایا مگر ہمت نہ ہاری۔ اچانک ان کے سامنے ایک پرانا دروازہ نمودار ہوا جو آدھا زمین میں دھنسا ہوا تھا۔ دروازے پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے، جیسے کوئی بھولا بسرا راز اس میں چھپا ہو۔ ریاض نے دروازہ کھولا تو اندر ایک تنگ سرنگ تھی، جس کے اختتام پر ہلکی سی روشنی جھلمل کر رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سرنگ میں داخل ہو گئے۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ ایک وسیع و عریض کمرے میں پہنچے، جس کے بیچوں بیچ ایک پتھر کا تخت پڑا تھا۔ تخت پر ایک قدیم کتاب رکھی تھی، جس کے ورق خود بخود پلٹ رہے تھے۔ جیسے ہی ریاض نے کتاب کو ہاتھ لگایا، پورا کمرہ لرزنے لگا۔ دیواروں پر کندہ تصویریں حرکت کرنے لگیں، اور ہوا میں ایک گونجدار آواز گونجی، جس نے اس جنگل کے راز کو کھولنے کی کوشش کی۔ وہ یہاں ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گا۔ حارث نے گھبرا کر ریاض کو پیچھے کھینچا۔ یہ جگہ ہمارے لیے نہیں، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ دونوں نے دوڑ لگائی اور کسی طرح جنگل کے باہر پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ جنگل سے نکلے، دروازہ دھند میں غائب ہو گیا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ جب وہ گاؤں واپس پہنچے تو بزرگوں نے کہا، یہ جنگل صدیوں سے موجود ہے، مگر اس کا راز آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ تم خوش نصیب ہو کہ زندہ واپس آ گئے۔ اس دن کے بعد ریاض اور حارث نے کبھی دوبارہ اس جنگل میں جانے کی کوشش نہیں کی، مگر ان کے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال رہا کہ آخر اس جنگل میں چھپا کیا تھا۔ سبق: بعض راز ہمیشہ راز ہی رہنے کے لیے ہوتے ہیں، اور ہر دروازہ کھولنے کی کوشش کرنا عقل مندی نہیں۔